صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مل کے بولو حیدری، مل کے صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات پڑھ۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ نعرہ حیدری، الصلاۃ والسلام علی سیادات جلیلۃ المخدومۃ المعصومۃ المعظمۃ المقدسۃ الکریمۃ الصفیۃ الزکیہ صدیقۃ الکبریٰ عالمہ غیر معلمہ سیدۃ النساء العالمین۔ صلوات پڑھ۔ مالک کائنات انہوں کسی دا محتاج نہ کرن، امام حسین علیہ السلام توڑیاں نسلہ تے رحم و کرم فرماون۔ ماہ ربیع الاول شروع ہو گئے۔ اللہ دا احمد، محمود، مبشر، نذیر، یاسین، مزمل، مدثر، طٰہٰ، محمد۔ میری گل نہیں سمجھ آندی پئی؟ یا میں جاکھاں کہ اللہ دا نبی جدے ہتھاں تے پتھر آوے تے کلمہ پڑھے اس نو محمد مصطفیٰ آدھن، یا میں جاکھاں کہ اللہ دا نبی جڑا انگشت شہادت دی پشت دے اتے اگے ناخن دے اشارے دے نال چاند دے دو ٹکڑے کرے اس نو محمد مصطفیٰ آدھن، یا میں جاکھاں کہ اللہ دا نبی جدے قدمہ دی اڑ دی دھوڑ دیاں قسمہ خالق کائنات قرآن حکیم میں چاہوے اس نو محمد مصطفیٰ آدھے۔ جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا سرکار ابو طالب علیہ السلام دی حویلی، بی بی پاک نے سرکار ابو طالب علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ میرا سردار میرے پتر محمد دے چہرے تے داڑھی لے پئیے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ دے سر تے سہرہ بننا۔ میری گل نہیں سمجھ ہوندی پئی ہے؟ اچھا اگر تسی تکلیف نہ سمجھو جڑے پیچھے بیٹھے تھوڑے تھوڑے اگے نہیں آ جاندے، مجلس پاک دا ماحول بن جائے آ جو کچھ نہیں ہوندا۔ امام صادق علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ آندہ ہے نا کہ میں بیمار رہنا، مینوں صحت و تندرستی نہیں ملدی، یا میں بھکھا رہنا، میں مقروض رہنا، محتاج رہنا،
امام صادق علیہ السلام دا فرمان ہے کہ وہ بندہ ساڈی مجلس وچ بیٹھ کے لمبے لمبے ساہ لوے تے اسی انہوں لمبی زندگی عطا کرانگے، ساڈے فضائل تے خوش ہو کے بولے تے مالک دا فرمان ہے کہ ہم اس کو داد ابو طالب کے دسترخوان سے رزق کثیر عطا کریں گے۔ بی بی پاک نے سرکار ابو طالب علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پتر محمد دے سر تے سہرا بننا۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے 2 گھوڑے منگائے، ایک تے آپ سوار ہوئے، ایک تے نوکر نو سوار کیتا۔ ڈیگر دا ٹائم ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام دی سواری ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ دی دہلیز تے آ کے رک گئی۔ غور ہے میرے پاسے؟ ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہا جناب خدیجۃ الکبریٰ دا ایک نوکر ہے جدا نا ہے میسرہ۔ اچھا جڑا میسرہ ہے ایک قبیل عرب دے شجر نسب تو واقفیت رکھدا۔ میسرہ جاندہ ہا عرب چالا کونے، ادنا کونے، سچا کونے، جھوٹا کونے، ایاری، مکاری، ڈکیتی، رازنی، شرارت کرن والا کونے۔ میسرہ جاندہ ہا مشکل وقت وچ کنڈ دے کے بھج جاون والا کونے، جتی دی نوک تو جان قربان کر دیون والا کون۔ اے نوکر ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہا دا، اور بی بی پاک دی زندگی جدوں 7.5 سال ہوئی تے سرکار خویلد دنیا تو ٹر گئے۔ تجارت دا کنٹرول آ گیا سرکار میسرہ دے ہاتھ۔ سرکار میسرہ اسی طرح پورے عرب دے وچ مخدوم کائنات دی تجارت دا سامان لے کے جاندے ہن۔ ایک دن ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہا سرکار ابو طالب علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے، عرض کیتی کہ چاچا جان عرب وچ ڈاکو نے، راہزان نے جڑے قافلہ لٹ لیندے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام فرمایا کہ خدیجہ بچڑا پورا عرب جاندہ ہے کہ سفید رنگ دا جھنڈا ہے بنو ہاشم دا۔ سرکار فرمایا کہ سفید رنگ دا جھنڈا تو پہلے اٹھ دے اتے لہرا دے میں، عرب دے کسے ڈاکو دی جرت نہیں جڑا تیرے قافلے اللہ ویکھ جاوے۔ غور ہے میرے پاس؟ ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہا دی زندگی 9.5 سال ہوئی۔ عرب دے مختلف قبیلیاں دے وچوں بی بی دی شادی دے خط آمن لگ پے۔ مخدوم کائنات تو خط پڑھے نہ، خط پڑھ کے سرکار میسرہ کو پوچھنا کہ چاچا میسرہ فلاں عرب دے فلاں قبیلے دے فلاں شخص نو جان دے ہو؟ سرکار میسرہ ڈیک کے آکھنا کہ سین انہاں کو دولت بڑی ہے، انہاں کو سواریاں بڑی ہیں، انہاں کو تجارت بڑی ہے۔ جدو دولت گنی ہے نا تے بی بی پاک فرمایا کہ چاچا جان دولت جو پہ گن دے ہو، مینوں کو دولت دی ضرورت ہے، کائنات دی دولت میری جتی دی نوک تھلے کھیڑ دیئے۔ چاچا جان کردار دسو۔ کردار دا نامہ ہے سرکار میسرہ آکھیا کہ سین ایاری، مکاری، ڈکیتی، رازنی، شرارت وچ مشہور ہیں۔ ملکۃ العرب نے آکھیا کہ چاچا جان انہاں تے لعنت کرو، مینوں دولت نہیں، مینوں کردار چاہیے۔ ڈیگر دا ٹائم ہے شیب ابی طالب وچ مسند نبوت خاموش مزاج بھتیجا تشریف فرمائے، سر چاوے سرکار ابو طالب علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے سرکار رسالت ماب دی پیشانی تے بوسہ دیتا۔ بوسہ دے کے آکھیا کہ میرا سونا بچڑا، میرے چارے پتر، میری ضعیف بیوی، میرا سب کچھ تیری جتی دا صدقہ ہے، تو محمد پریشان کیوں ہے؟ تو مانگ تھے میں ابو طالب دے ماں۔ سرکار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاچا جان جس مخدومہ نے پورے عرب دے رشتے مسترد کیتے، تسی نگے بانے رسالت ہو، تھوڑا دل کی چاندہ ہے، انہاں اپنی شادی دی درخواست میرے دروازے تے بھیجیے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام ملکۃ العرب دے دروازے تے آئے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام جدو دروازے تے پہنچے، ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ دی کنیز ہے جڑی دوڑ دی ملکۃ العرب دی بارگاہ وچ آئی۔ عرض کیتا کہ سین دروازے تے مہمان آئے۔ بی بی فرمایا کہ جہاں مہمان دی عزت دے مطابق، مہمان دی شان دے مطابق، مہمان دے مقام دے مطابق، مہمان دی فضیلت دے مطابق، مہمان دی عزت دے مطابق، مہمان دی عظمت دے مطابق او دی مہمان نوازی کر۔ کنیز اپنے مقام تے کھلوتی رہی ہے۔ ہن پتہ نہیں کتنے بندے شخصیت دے انتظار ہیں تے کتنے بندے ذکر پہ سن دیں، ذہن بیدار کرے۔ جدو آکھیا نا کہ تو جا کے او دی مہمان نوازی کر، کنیز اپنے مقام تے کھلوتی رہی ہے۔ مخدومہ فرمایا میں جو تینوں حکم دیتا ہے دروازے تے گئی کیوں نہیں؟ کنیز دو میں ہاتھ جوڑ کے آندی ہے کہ سین دروازے تے آون والا کوئی عام بندہ نہیں۔ اوہ توڑی مرضی۔ بی بی فرمایا تعارف کرا کونے؟ کنیز دیکھ کے آندی ہے کہ سین سید العرب سید البتہا
عبد المطلب دا فرزند سرکار عمران تشریف فرمانے. سرکار عمران دا نام ہے. بی بی نے سر سجدے چ رکھیا, سجدہ شکر ادا کر کے بی بی آسمان دے پاسے منہ کر کے اندر میرے اللہ تیری ذات دا لاکھ شکر ہے, کائنات دا بخت آپ ٹر کے میرے دروازے تے آ گئے. کائنات دا بخت آپ ٹر کے میرے دروازے تے آ گئے. بی بی پاک نے سرکار میسرہ نو آکھیا کہ چاچا میسرہ میرے دروازے تے ہوئے جڑا کدی کسے دروازے تے نہیں گیا, بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو؟ بی بی فرمایا کہ میرے دروازے تے ہوئے جی دے دروازے تے کائنات دیاں فضیلتاں کے رک جاندیاں. چاچا جان میرے دروازے تے ہوئے جی دے دروازے تے 1.25 لاکھ نبی آ کے رک جاندے. چاچا جان میرے دروازے تے ہوئے جڑا کدی کسے دروازے تے نہیں گیا. چاچا جان میرے دروازے تے ہوئے جی دے دروازے تے حوران جنت آ کے تسبیح و تقدیس کر دیں. بی بی فرمایا کہ چاچا جان میرے دروازے تے ہوئے جی دے دروازے تے فرشتے آ کے طواف کر دیں. چاچا جان میرے دروازے تے ہوئے جی دے دروازے تے دین قرآن اسلام شریعت مکمل ہوئی ہے. پاک بی بی فرمایا کہ چاچا جان جلدی کرو 300 سا غلام ہوئے جڑا دروازے تو لے کے سرکار ابو طالب دے قدموں تک سر قلین بچھاویں. پاک بی بی فرمایا کہ چاچا جان 400 سا غلام ہوئے جڑا ادو امبر کستوری امبر دا چھڑکاؤ کرن. پاک بی بی فرمایا کہ چاچا جان جلدی کرو 900 سا غلام ہوئے جڑا اطلس و بحرین دے پردے لٹکاویں. پاک بی بی فرمایا کہ چاچا جان جلدی کرو 1400 سا غلام ہوئے جڑا آیت الکرسی پڑھ کے تے آیت الکرسی دیاں کرسیاں لاویں. پاک بی بی فرمایا کہ چاچا جان جلدی کرو 900 سا غلام ہوئے جنہ دے ہتھاں دے سنہری دوپٹے ہوویں, متھے تے سنہری پٹیاں ہوویں جڑے جا کے سرکار ابو طالب دا سلام کرن. پاک بی بی فرمایا کہ چاچا جان جلدی کرو 1400 سا غلام ہوئے جنہ دے ہتھاں دے پر مور دیاں پکھیاں ہوویں, سونے دیاں ڈنڈیاں ہوویں جڑے جا کے سرکار ابو طالب دے نوکر بن کے قدم چوم کے بعد بانی بھی کرن تے مدہ خانی بھی کرن. کیا بات حیدری. پاک بی بی نے کنیز نو آکھیا کہ جا آون والے مہمان کو پوچھ اگر سفر دی تھکاوٹ محسوس نہیں پہ کر دیتے میں آ کے سلام کرا. بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو؟ اچھا میں پاک محمد مصطفیٰ دی شادی دا ایک جملہ پڑھنا چاہنا. مقدمین پڑھ دیان کہ جڑے بندے شادیاں خاموش رہ جاویں او بھوکے رہ جاندے. لو جڑے بندے آندے جنہ بندے دا دل ہے کہ میں رزق اکٹھا کر کے لے جاواں سر چاوے. پاک بی بی نے کنیز نو آکھیا کہ جا آون والے مہمان کو پوچھ اگر سفر دی تھکاوٹ محسوس نہیں پہ کر دیتے میں آ کے سلام کراں. غور ہے میرے پاس. کنیز آندی ہے کہ سین تھوڑے بابا دے ٹر جاون تو بعد جتنے بھی وڈے مہمان آون, کوئی رئیس آوے, کوئی شہنشاہ آوے, کوئی سفیر آوے, سین تھوڑے نوکر جا کے مہمانوں نو ودا کر دین آج ایڈی جلدی کیوں ہے؟ سر چاوے جدو آنکھیں نا آج ایڈی جلدی کیوں ہے؟ اون ویلے جناب خدیجۃ الکبریٰ فرمایا کہ یاد رکھ اگر آون والے مہمان نے میرے طوالت انتظار نو غرور سمجھ کے ناراض ہو گیا وات یاد رکھ عمران نہیں رحمان ناراض ہو جانا. عمران نہیں رحمان ناراض ہو جانا. ایک کنیز آئے سرکار ابو طالب علیہ السلام کو پوچھیا. سرکار فرمایا کہ جا اپنی شہزادی نو آکھ میرا عرب دے کسی عام قبیلے نہ تعلق نہیں, میرا عرب دے اس قبیلے نہ تعلق ہے جس قبیلے دی جتی دا صدقہ کائنات نو اخلاق دے اسرار و رموز لبھیں. سرکار فرمایا کہ جا اپنی شہزادی نو آکھ پردے بناوے تے پردے بنا کے آکے بہ جاوے. پردے بن گئے, بی بی پردے اندر آکے بہ گئے. سلام کیتا. مخدومہ کائنات نے ارشاد فرمایا کہ چاچا جان اگر کوئی حکم آ نوکر بھیجو میں آپ حاضر ہو جاواں. سرکار ابو طالب علیہ السلام فرمایا کہ خدیجہ بچڑا میں آج عزازی بن کے نہیں, میں آج سید العرب بن کے نہیں, خدیجہ بچڑا میں آیا سوالی بن کے. جدو سوال دا نام آیا بی بی پاک فرمایا کہ چاچا جان میرا سب کچھ تواڈی جتی دا صدقہ ہے, تسی منگو تے میں خدیجہ دیواں. جدو آنکھیں نا تسی منگو تے میں خدیجہ دیواں. لو اس جملے تے اگر سندعا نہ کیتی تے بڑا دکھ لگے گا. رب کائنات دی عزت دی قسم ہے جدو بی بی فرمایا نا تسی منگو تے میں خدیجہ دیواں. سرکار ابو طالب علیہ السلام فرمایا خدیجہ بچڑا میں اپنے بھتیجے محمد دا رشتہ لے کے آیا لیکن ان دے کردار دا میں ابو طالب زامنہ. اللہ اکبر. او دے کردار دا میں ابو طالب زامنہ. بی بی پاک نے اپنے نوکر کو پوچھا کہ سرکار ابو طالب دی گل سنی ہے؟ لو بڑا دکھ لگے گا جڑا بندہ ہے جملہ سمجھ کے بولے گا نہیں. جدو آکھیا نا کہ سرکار ابو طالب دی گل سنی ہے, سرکار میسر ڈیک کے اندر کہ سین جدو دو شریف سردار آپس وچ بہ کے گھر دیاں گلاں پہ کردے ہوون وقت نمک لال نوکراں دا حق نہیں بندا کان دھر کے گلاں سنین.
اوہ حیدری نمک لال نوکران دا حق نہیں بندا کان دھر کے گلاں سن بی بی فرمایا کہ چاچا جان تسی مکے رہندے پے یہ دسو کہ جس محمد دا ذکر سرکار ابو طالب کیتے اس محمد نو جان دے ہو سر جاوے سرکار میسرہ آکیا کہ سین جان دا ہاں لیکن اپنے عقل دے مطابق بی بی فرمایا تعارف کراؤ محمد کون ہے اے نہ کہ مخدومہ کائنات نو پتہ نہ پتہ ہاں پیاک بی بی جان دے ہاں لیکن سرکار میسرہ کر دے ہاں شہری پاک بی بی سرکار میسرہ دی زبان دے وچو پاک محمد مصطفیٰ دی نعت سننا چاہ دے ہاں غور ہے میرے پاسے اے جڑے بندے آندن کہ شیعہ ممبر دے تو نعت نہیں پڑھی جاندی میں نہ تو مجلس چ نہیں ہوندا اگر مجلس چام ہے تے تینوں پتہ لگے حقیقت محمدیہ کیا ہے نعت رسول ثقلین کیا ہے پاک بی بی فرمایا کہ تعارف کراؤ محمد کون ہے سر چاہوے جدو آکھیا نا کہ تعارف کراؤ محمد کون ہے سرکار میسرہ دیکھ کے آندن کہ سین صادق امین طیب طاہر آمد محمود مبشر نذیر یاسین مزمل مدثر توہا ہے الف تو اینا کل کوثر بے تو بشیر و نذیرہ ہے تے تو تلکر رسول فضل نباز نباز ہے سے تو سمہ رسن الکتابہ ہے جیم تو جاہد فی سبیل ہی ہے تو حول اللہ رینا من آیتنا ہے تو ختم النبیین ہے سین تو سراج و منیرہ ہے شین تو شاہد و مبشر و نذیرہ ہے سوات تو صراط مستقیم ہے واو تو وما خلق تو سما مبنیتن ولا ارضن مدیتن ولا کمر منیرہ ولا شمسن مزیتن ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلکن تسری جب پاک بی بی فرمایا کہ چاچا جان اتنیاں تعریفوں پہ کر دیو دسو اس ہستی ہے عیب کوئی نہیں تو بول یا نہ بول تیری اپنی مرضی لیکن میں اپنی نمازی میں پڑھساں جی میں نمازی نماز شب پڑھ دے پاک بی بی فرمایا کہ چاچا جان اتنیاں تعریفوں پہ کر دیو اس ہستی ہے عیب کوئی نہیں عیبان دا نام آیا سرکار میسر جلدی دنار بی بی دی عصمت مزاج جتی دی دھوڑ تے بوسا دیتا آسمان دے پاس سے منہ کر کے اندر پاک سین تو دی عزت و عظمت اور طہارت دی قسم ہے آسمان تے اللہ بے عیب زمین تے محمد بے عیب حیدری آسمان تے اللہ بے عیب زمین تے محمد بے عیب سرکار ابو طالب علیہ السلام نے پاک رسول اللہ دا نکاح پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من ذریت ابراہیم اعلان نبوتوں 13.5 سال پہلے اللہ دے نبی دا عقد ہویا پڑھیا کہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام 13.5 سال بعد اعلان نبوت ہویا جدو اعلان نبوت ہویا قرآن دا نزول شروع ہویا توجہ کرے مسلمان دی سمجھ نہیں ہوندی جڑا ابو طالب قرآن دے نازل ہون تو پہلے قرآن پہ پڑھ دے او دے بارے آندہ ہے اس کلمہ نہیں پڑھیا غور ہے میرے پاسے ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہ نے جدو اعلان نبوت کیتا نا اللہ دے نبی نے ایسے بے کتاب نے لکھیا کہ پاک مخدومہ کائنات نے اپنی ساری دولت دروازے تے اکٹھی کیتی اکٹھی کر کے اعلان کر کے آکھیا جتنی کو چاہ سکدے چاہ کے ٹردا جاوے میرے سردار محمد دا کلمہ پڑھدا جاوے ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہ نے دولت دے دروازے کھول دیتے بی بی دی دولت کھا کے عرب امیر ہومن لگ پیا یا میں جا کھا کے ڈیگر دا ٹیمے ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہ شیب ابی طالب اچ بے کے درختان دے پتے کھا کے گزارا پہ کر دیں اللہ دے نبی اندر داخل ہوئے زبان نبوت اور رسالت دے نال بول کے فرمایا او ملکۃ العرب خاتون اے ڈسا میرے گھارے چاہ کے ساری دولت اسلام دے راہ تے خرچ کر کے اے درختان دے پتے کھا کے گزارا پہ کرنی ہے میں محمد تے ناراض تا نہیں ملکۃ العرب نے فرمایا کہ میرا سردار میں توڑے گھارے چاہ کے ہاری نہ بلکہ جت گئی ہاں اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ پورا عرب تیرا مقروضہ یمن والے تیرے مقروضان شام والے تیرے مقروضان خدیجہ پورا عرب تیرے دروازے دا سوالیا جت کس رنگ یہ ساری دولت اسلام دے راتے خرچ کر کے درختان دے پتے کھا کے گزارا پہ کرنی ہے مانا کوٹا لے رب کائنات دی عزت دی قسم حسنین دی نانی دے دو میں ہاتھ نبوت والے قدمت رکھے فخر نہ سر بلند کیتا بی بی فرمایا میرا سردار توڑے گھارے چاہ کے اے درختان دے پتے کھا کے گزارا کرنا اور بات ہے بطول جیسی بیٹی دی ماں بن جانا اور بات ہے مکہ دیاں کچھ بیبیاں ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہ دی بارگاہ چاہیاں
انہاں آکھیا کہ بی بی تیری دولت دا ترا امتیاز عرش نہ گلاں کردا ہا، بی بی تیرا عقد ایسے خاندان جو ہے جتھے دولت کوئی نہیں، کسی ایسے خاندان شادی کرے ہیں جتھو ہیرے جواہرات دے لدے اٹھا مینا، ملکۃ الرب صلوات اللہ علیہ حسنین دی نانی دے چہرے تے جلال آیا۔ مخدومہ کائنات فرمایا کہ میرے پاسو ویکھو، اگر میری دولت دا ترا امتیاز عرش نہ گلاں کردا ہے نا، جس ہستی نال میرا عقد ہوئے ان دی جتی عرش نال گلاں کر دی۔ امام صادق علیہ السلام کو ایک بندہ آیا، اس مولا دی بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ مالک ما الحجت، مولا حجت کس نو آدے؟ غور ہے میرے پاس اے توڑی توجہ واسطے اور ماہ ربیع الاول اس واسطے دو جملے میں فضیل دے آکھیں۔ ایک فرمان مالک کائنات دا ذاکر صاحب دے آمن تک امام کو لو اس اگے سوال کیتا کہ مولا ما الحجت، مولا حجت کس نو آدے؟ امام فرمایا کہ یاد رکھ، اگر حجت خدا دا وجود کائنات وچ نہ ہوئے تے دنیا تباہ و برباد ہو جا۔ امام فرمایا کہ یاد رکھ، اگر تواڈے سر دے اتے موت دی تلوار لٹک رہی ہوئے، کوئی تواڈا پرسان حال نہ ہوئے، کوئی تواڈا بچن دا وسیلہ نہ ہوئے، امام فرمایا کہ اس وقت تسی وقت دی حجت نو پکارو، لمحے میں چاہ کے تواڈی مدد فرمانا۔ اور امام فرمایا کہ یاد رکھ، جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو کئی ہمارے ماننے والے کہیں گے کہ ہم نے ان کو پہلے بھی دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور امام فرمایا کہ ہر بندے تے ضروری ہے، واجب ہے وقت دے امام دی معرفت۔ سائل پوچھا کہ مولا معصوم دی معرفت کس طرح حاصل کریں؟ امام فرمایا کہ معصوم دی معرفت واسطے دو دلیلاں دی ضرورت ہے۔ اے کیمرے والے بھائی کدی مہربانی کرے نہ تے اے بتی بجھا دے۔ خیر میری نام ہی بنی تے کوئی نہیں مسئلہ۔ اچھا ٹھیک۔ امام فرمایا کہ معصوم دی معرفت واسطے مالک نے دو دلیلاں عطا کی تھی۔ امام فرمایا کہ ایک دلیل سامت ہے، ایک دلیل ناطق۔ امام فرمایا کہ سامت دلیل قرآن ہے، ناطق دلیل وقت دی حجت ہے۔ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ امام فرمایا کہ سرکار محمد مصطفیٰ دی نبوت دی معرفت واسطے دو دلیلان، ایک سامت ہے ایک ناطق ہے۔ سامت قرآن ہے، ناطق مولا علی علیہ السلام۔ مولا فرمایا کہ مولا امیر کائنات دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلان، ایک سامت ہے ایک ناطق ہے۔ سامت قرآن ہے، ناطق مولا حسن علیہ السلام۔ مولا امام حسن علیہ السلام دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلان، ایک سامت ہے ایک ناطق ہے۔ سامت قرآن ہے، ناطق مولا امام حسین علیہ السلام۔ اور مولا امام حسین علیہ السلام دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلان، ایک سامت ہے ایک ناطق ہے۔ سامت قرآن ہے، ناطق مولا امام زین العابدین علیہ السلام۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلان، ایک سامت ہے ایک ناطق ہے۔ سامت قرآن ہے، ناطق مولا امام باقر علیہ السلام۔ مولا امام باقر علیہ السلام دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلان، ایک سامت ایک ناطق ہے۔ سامت قرآن ہے، ناطق سرکار صادق آل محمد علیہ السلام۔ اور مولا امام صادق علیہ السلام دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلان، ایک سامت ہے ایک ناطق ہے۔ سامت قرآن ہے، ناطق مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اور مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلان، ایک سامت ایک ناطق ہے۔ سامت قرآن ہے، ناطق مولا امام رضا بادشاہ۔ گل چلدی چلدی سرکار قائم آل محمد تک پہنچی۔ خالق کائنات نو پتا کہ سامت دلیل قرآن موجود ہے۔ مالک کائنات نے ناطق دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو چوتھے آسمان تے غائب کر دیتا جدو سرکار قائم دا ظہور ہوئے دا خانے کعبے دے وچ۔ اور مولا امام زمانہ علیہ السلام دی پشت خانے کعبے دے دیوار نال ہو سی۔ تسی پریشان ہو، بولو نہ بولو تہاڈی مرضی۔ رب کائنات دی عزت دی قسم ہے، کعبے دا ماحول کی ہو سی؟ کعبے دے اتو مولا غازی دا علم ہو سی، اور کعبے دے وچوں جڑی اذان ہو سی او دے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ پڑھیا جا سی۔ پریشان ہو گئے ہو بھئی؟ کعبے دے وارث ہونا ہے تے کعبے دے وچوں اذان ہوئی ہونی ہے جڑی کعبے دے مالک چاہنا ہے۔ غور ہے میرے پاسے؟
نماز دا وقت سی سرکار قائم آل محمد علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آکسن کہ اس وقت تو نبییں صاحب کتابیں تو نماز پڑھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکسن کہ نہیں علی دا بیٹا اس وقت تو امام تیری امامت دا اقرار میں عیسیٰ تے واجب ہے. غور ہے میرے پاس ہے. سرکار قائم آل محمد اگو کھلوسن یا میں انج آکھاں کہ بطول دے پتر دا سر سجدے چو سی یا میں انج آکھاں کہ مریم دے پتر دا سر بطول دے پتر دے قدموں میں چو سی. میں انہوں مسلمان حیاء کر جدو علی دے 12ویں پتر نو عیسیٰ جیسا نبی نماز نہیں پڑھا سکدا وقت مدینے دا سبزی فروش علی نو نماز کی میں پڑھا سکدا. حیدری. اور سرکار قائم دیاں دو غیبتاً ایک ہے غیبت صغرا ایک ہے غیبت کبرا. پریشان تو نہیں ہو گئے تو انہوں وڈیاں نو سارے انہوں اس گل دا پتہ ہے. میں بچیاں واسطے گل شروع کیتی ہے تاکہ مجلس مولا مظلوم کربلا ایک درس ہے کہ بندہ مجلس اٹھ کے گھر جاوے تے پتہ لگے میں اے سن کے آیا. توجہ ہے میرے پاس. ایک ہے غیبت صغرا ایک ہے غیبت کبرا. غیبت صغرا دا دورانیہ ہے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام دی شہادت تو لے کے قائم آل محمد دے چوتھے نیب دی موت تک. اے دورانیہ بندہ 80 یا 82 سال. اور غیبت کبرا آخری نیب دی موت تو لے کے ہون تک جدے چسی زندگی گزار دے پہ ہیں اس نوادے نے غیبت کبرا. اور غیبت کبرا دے وچ صادق آل محمد دا فرمان ہے کہ ہمارے ماننے والوں کو چاہیے کہ دین وہاں سے حاصل کرے جن لوگوں نے ہم سے دین لیا ہے. کیا بات. امام دا فرمان ہے کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو کئی ہمارے ماننے والے کہیں گے کہ ہم نے ان کو پہلے بھی دیکھا تھا. امام صادق علیہ السلام دا فرمان. مسجد نبوی مولا امام زین العابدین علیہ السلام دا ایک نوکر ہے جدہ نا ہے زہری. زہری امام دی بارگاہ وچ عرض کیتا کہ مولا اس سال حج تے بڑا رش ہے بڑی دنیا آئی ہے. امام فرمایا کہ زہری حوصلہ. امام نے زہری دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھیا اور ہاتھ ہٹایا. فرمایا زہری ہون ویک. زہری دید کیتی تے مولا دے قدمہ تے ڈگ پیا. اسا کیا مولا زیادہ تعداد جانوران دی. مولا بہت تھوڑے لوگ نے جڑے انسانی شکلیں چین. امام فرمایا کہ یاد رکھ یہ جو انسانی شکلوں میں ہے نا یہ وہ ہیں جو ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہیں. حیدری. امام دا فرمان ہے نا کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو کئی ہمارے ماننے والے کہیں گے کہ ہم نے ان کو پہلے بھی دیکھا تھا. مسجد نبوی مولا امام باقر علیہ السلام دا ایک صحابی یہ نا تفضل. کتاب دا نا دمت الساکبہ. مالک نے تفضل نو آکھیا کہ جڑے لوگ مسجد چ بیٹھے نا جا انہاں کول پوچھ کے پنجواں امام کتھے. تفضل ایک ایک بندے کول آیا قریب قریب لوگ بیٹھے آ کے پوچھیا کہ پنجویں مولا کتھے. انہاں آکھیا کہ اسی نہیں جان دے کہ امام کتھے. جلدی دے نال مولا دے کھول آیا. اسا کیا مولا اے وڈیاں وڈیاں اکھی رکھ دین قریب بیٹھے. مولا پہچان نہیں سکے اتنے تک ایک اکھی تو انہ بندہ مسجد داخل ہوئے. امام فرمایا پریشان نہ ہو جلدی جا وہ جو مسجد میں نبینہ آ رہے ہیں ان دے کول پوچھ کے پنجواں امام کتھے. قریب آیا اس نبینے کو آ کے پوچھا کہ مولا کتھے. اس مسکرا کے آکھیا وہ سامنے ستون کے ساتھ مولا تشریف فرما ہے. آئے آئے تسی توجہ نہیں کی تھی. جلدی دے نال واپس آیا امام دی بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ مالک اکھی رکھ دیں تے تو انہوں پہچان نہیں سکے. مولا او اکھی تو اننے. امام فرمایا کہ یاد رکھ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی معرفت عطا کرتے ہیں. اللہ اکبر. حیدری. مولا فرمایا کہ اے جڑے اکھی رکھ دیں نا انہاں دیاں اکھی اس قابل نہیں کہ سانو ویک سکڑ. پتہ چلیا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے عمال ایسے بنا لیں کہ ہماری آنکھیں امام کو دیکھ سکیں اور ہمارے کان امام کی گفتگو سن سکیں. لو قبلہ تشریف لے آئے آخری جملہ تے اس کے بعد قبلہ نو وقت.
امام صادق علیہ السلام دے کول کچھ لوگ آئے، انہوں نے آکھیا کہ مولا خراسان دے شیعہ تیار نے تے مولا تسی خروج کرو۔ امام فرمایا کہ جا خراسان اچ اعلان کر کہ رسول دا 6واں جانشین پیاندا ہے کہ اپنے سر دے وال منا دیو۔ غور ہے میرے پاس؟ اس جا کے اعلان کیتا تے کچھ دنوں بعد واپس آیا۔ جدو واپس پہنچیا امام فرمایا کہ حال دس۔ اسے کہ مولا میرے تو علاوہ کسی وال نہیں منایا اپنے سر دے۔ امام فرمایا کہ جڑے بندے میرے حکم تے اپنے وال قربان نہیں کر سکتے وہ اپنی جاناں کیویں قربان کرنا۔ مولا فرمایا کہ میں اس انتظار چاہ کہ 16 مخلص بندے آون تے میں خروج کراں۔ کتنے بندے بولو سارے؟ 16۔ تے جس امام دے انتظار چسی بیٹھے کتنے بندے چاہیے دن مالک نو؟ 313۔ ایتھے کسے نواب آدمی آنا ہوئے نا، اسی کپڑے نویں پاواں دے، گلیاں صاف کران دے، کیوں کہ فلاں MNA MPA ہونا ہے۔ کدی سوچے ہے کہ پردے دے اندر بطول دا پتر بیٹھے، اس بادشاہ دے آمن دا ماحول بھی بنانا ہے کہ نہیں؟ صادق آل محمد دا فرمان ہے کہ جدو ساڑھے قائم دا ظہور ہونا ہے نا تو امام دے ہاتھ وچ 2 تلواراں ہونی ہیں۔ جدو مالک حملہ کرنا ہے تے گلیاں بازار خون دے دریا بن کے وے پاؤں، لوگاں نے ہاتھ جوڑ کے آکھنا ہے کہ بطول دا پتر امان۔ اس وقت امام نے اپنی آباد اندرو ایک نلین کڈنی ہے، ایک جتی کڈنی ہے جدے تسمے ترٹے ہونے۔ اس وقت بطول دے پتر آکھنا ہے اجے تک میرے دادے حسین دی اس جتی دے ترٹے تسمے دی قیمت ادا نہیں ہوئی۔ میں بسم اللہ کرا۔ ربیع الاول چڑھ پہ ہے نا، کربلا دی بنیاد نہ مسلمانہ ادو رکھی جدو علیوں ولی اللہ دی دشمنی اچ رسول دی دھینوں رسول دی قبر دے سامنے قتل کیتا نے۔ ابتدائے مجلس ہے اور مقدمین پڑھ دیان کہ ابتدائے مجلس اچ کوشش کرو کہ صف دی وارث بطول دے دکھاں دا وین کرو۔ 2 جمادی ثانی دا دن نے پاک بطول فرمایا یا علی میں سنے ہیں مدینے دے لوگ تو سلام نہیں کر دے۔ کائنات دے امیر فرمایا بطول گل اس تو ود گئی ہے، میں سلام کرنا لوگ میرے سلام دا جواب نہیں دیں دے۔ میں بسم اللہ کرا ہائے کر کے رومن اللہ شاءاللہ قبر اچ حسین نو رومیں۔ میں بسم اللہ کرا میں سلام کرنا لوگ میرے سلام دا جواب نہیں دیں دے۔ میں بسم اللہ کرا بہت زیادہ میں قبلہ نو بٹھانا نہیں، بس 2 جملے تے ہک وین۔ آقا انصاریان نے قبلہ بی بی معصومہ کم دی ذری تے مخدومہ کائنات دی شہادت پڑھی ایام سیدہ دے دوران، پڑھ کے چلے گئے۔ دوجے دن واپس ہے تے ایک بندہ مجلس جگہ تے بے کے روندہ پیا۔ قبلہ قریب ہے، انہوں پانی پلایا، انہوں پوچھیا بھی تو کل بھی اتھے بے کے پیا روندہ ہے، دست صحیح تینوں کیڑے جملے زیادہ اثر کیتے؟ ہو سکے قبلہ میں ہڈیاں دا ڈاکٹر، میڈیکل سائنس آندھی ہے جدی ایک پسلی ترٹی ہوئے نا او دے واسطے سا لینا مشکل ہوندہ ہے۔ تے قبلہ تساں پڑھے کہ رسول دی دھی دیاں 3 پسلیاں ترٹ گئیاں۔ آیا میرا اللہ، اس وقت آقا انصاریان آکھیا تینوں نہیں پتا آلیہ سین دا فرمان ہے منو ماں دے نکے نکے سا لینے نہیں بھول دے۔ میں بسم اللہ کرا منو ماں دے نکے نکے سا لینے نہیں بھول دے۔ مدینے دے بازار اچنا کائنات دا امیر امام کھلوتے یا مولا حسن بادشاہ قریب آئے، ایک بندے دا گلو گزر ہوئے مولا حسن دا وجود کمبڑ لگ پے۔ کائنات دے امیر دی آواز آندی حسن بچنا میری موجودگی چ روندہ کیوں میں؟ مولا حسن اچھا رنن صدات تو گلو معافی مانگ کے جملہ پہ پڑھنا جدو مولا حسن رنن نا تے میرے مالک دی آواز آندی حسن بچڑا روندہ کیوں ہے؟ ایمیں امیر دی آواز آندی ہے بابا جڑا سامنے بندہ پہ ہوندہ ہے نا اس میری اکھی ویندیا میری ماں نو مارے ہے۔ میں بسم اللہ کراں میری سین دی آواز آندی ہے یا علی میریاں چند وسیعتاں یاد رکھیں، بس وین تے دعا جدو آنکھیں نا میریاں چند وسیعتاں یاد رکھیں۔ کائنات دے امیر دی آواز آندی ہے بطول میں تا سکھدا رہا تو کچھ منگیں تے میں علی دے ماں۔ میری سین فرمایا یا علی میری حسرت آئی میں تینوں بابے اڑے تخت تے بیٹھیاں ویکھاں۔ میری سین دی آواز آندی ہے یا علی میری پہلی وسیعت ہے میری قبر دا نشان مٹا میں۔
میں بسم اللہ کرا جوانوں میری سین دی آواز آندی ہے یا علی میری اگلی وصیت ہے میرا جنازہ آدھ رات دے ٹائم چاہویں میری سین دی آواز آندی ہے یا علی چٹے دینو گھر نہ آویں جے آویں تے قرآن سناویں میریاں دھیاں اللہ گھن ویسے میری سین دی آواز آندی ہے یا علی میری اگلی وصیت ہے او بندے میرے جنازے چناویں جنہ میرے بابے دا جنازہ نائی پڑیا یا علی میری موت دی اطلاع نہ دے میں ڈری ہویاں میری سین دی آواز آندی ہے یا علی میری اگلی وصیت ہے او بندے میرے جنازے چناویں جنہ دے سامنے میں مسکینہ وانگ 3.5 گھنٹے کھلوتی رہیاں او جوانوں میری سین دی آواز آندی ہے یا علی میری اگلی وصیت ہے کدی کدی میری قبر تے آویں مینوں قرآن سناویں میری سین دی آواز آندی ہے یا علی کدی کدی میری قبر تے میری اولاد گھناویں میریاں دھیاں ویڑیاں نہ ویڑو پردہ دارن میری نبھ ویسی میری سین دی آواز آندی ہے یا علی حسن امیر او آوے یا نہ آوے میری نبھ ویسی میری سین دی آواز آندی ہے یا علی حسین بھاویں ستایا ہوئے اون کو چاویں ہاں دے نال لاویں میری قبر دے نال سماویں میرا او پتر جین دی لاش تے گھوڑے بھاج وجنے نا جوانوں وسیطہ مکمل ہوئین میری سین دی آواز آندی حسن حسین بچڑا ونجو نانے دے روزے تے دعا منگو میں بیمارا جوانوں دو میں بھرا نانے دی قبر تے آئین سران دیو مولا حسن بے گین پوان دیو مولا حسین بے گین سب تو پہلے مولا حسن دی آواز آندی ہے نانا لوٹ پہ گئی ہے نانا تیرے با ساڑی اممہ خالی والا ہے نانا تیرے با ساڑے دروازے تے آگ لگی جوانا مولا حسن نے کیو جی گل کی تھی اللہ دے نبی دی قبر ایریاں تک ہلن لگ پئی ہے کرو سوال کیڑی گل کی تھی مولا حسن دی آواز آندی ہے نانا مدینے دے ایک بندے شام دے حاکم نو خط لکھا ہے نانا اس خط چ لکھا ہے اساں بطول نو اتنا مارا ہے ایک ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدے جوانوں اتنے تک میرے مولا حسین دی آواز آندی حسن ویر پشاو تو امیرہ نو منگن دوال نہیں آندہ میں جانا میرا نانا جانے رونا لے کربلا دا غریب نانے دی قبر دے نال سمپ نکل مار کیا دنے نانا دعا منگنا ہے اممہ زخمی ہے خدائے متعال ذکر کا صدقہ آپ کو زندہ